الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صرف انزال ہی سے غسل واجب ہوگا، اور یہ ابتدائے اسلام میں رخصت تھی، پھر اس سے منع کر دیا گیا۔ اور دوسرے نمبر پر جو امام ترمذی اس باب میں حدیث لائے ہیں وہ یہی حدیث ہے، لیکن اور سند کے ساتھ آپ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الماء من الماء، یہ حضور کی حدیث ہے کہ پانی پانی سے ہے، یعنی جب احتلام ہو جائے تو اس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الماء من الماء والی حدیث جو ہے یہ روایت صرف احتلام کے بارے میں ہے، یعنی یہ احادیث اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اگر انزال نہیں ہوتا تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے پیچھے یہ پڑھا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، انزال نہ بھی ہو، صرف شرمگاہ کا شرمگاہ میں داخل ہو جانا ہی غسل کے واجب ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس پر ان احادیث پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تبصرہ ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جماع سے غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال ہو یا نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت کا یہ قول تھا کہ غسل صرف انزال سے واجب ہوتا ہے، پھر انہوں نے رجوع کر لیا۔ اب اس پر اجماع ہے، اب اس بات پر تمام صحابہ کا اور تمام امت کا اجماع ہے کہ غسل صرف جماع سے بھی واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔ لیکن یہ جو احادیث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں، یہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قول تھا جو پہلے تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا کہ جماع سے یعنی ہم بستری کرنے سے بھی غسل واجب ہو جائے گا، انزال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح پچھلی احادیث میں بھی اس بات کا تذکرہ آیا کہ اگر بندے کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گئی تو غسل اسی وقت واجب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔